عمرہ اور حج پر جانے والوں کو تو اللہ کا بلاوا ہوتا ہے۔ تو ہم لوگ تو آئے دن دیکھتے ہیں کہ جو میڈیا کے لوگ ہیں، فار ایگزامپل جو ٹک ٹاکرز ہیں ہماری، جو کہ بڑی فحاشہ قسم کی ویڈیوز بھی بناتی رہتی ہیں، جو فلموں میں بھی کام کرتے رہتے ہیں، یہ بھی تو بہت حج اور عمرے کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ پاکستان میں بہت سارے ایسے ولاگرز خواتین ہیں اور مرد حضرات بھی ہیں جو کہ بہت فحاشت کے ساتھ جو ہے وہ ویڈیوز بناتے ہیں، یہ بھی تو عمرہ کے لیے جاتے رہتے ہیں۔ تو کیا یہ بھی اللہ کا بلاوا ہی ہوتا ہے؟ ناظرین، یہ ایک بہت بڑا سوال ہے جو کہ انسان کے ذہن میں اور مسلمانوں کے اور مومنین کے ذہن میں اٹھتا رہتا ہے۔ تو یہ کیا معاملہ ہے پھر؟ اللہ رب العزت ان کو پسند کرتا ہے کیا جو ان کو بلاتا رہتا ہے؟ ناظرین، اللہ کا بلاوا تو ہوتا ہی ہے، لیکن اللہ کے ہاں مطلب آپ جب جاتے ہیں عمرہ کے لیے، جب آپ خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں، سعی کرتے ہیں، آپ اللہ کے مہمان ہوتے ہیں۔ آپ اللہ کے گھر سے ہو کے آ جائیں اور آپ کی عادات نہ بدلیں تو اللہ کے گھر جانے کا آپ کو کیا فائدہ حاصل ہوا؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ تو خالی اپنی ویڈیو بنانے گئے تھے، آپ ان روحانی جو کہ آپ کو ملنے تھے، روحانی اثرات آپ کے اوپر آنے تھے، آپ کی زندگی بدل جانی تھی، وہ تو ہوئی نہیں۔ تو وہ اللہ کا بلاوا تو تھا، لیکن آپ نے اس بلاوے کو اپنے ویلاگز کی حد تک رکھا، ویڈیو بنائی، پیسہ کمایا، اور آنے کے بعد اگر آپ نے وہی حرکات دوبارہ سے کرنا شروع کر دیے تو آپ کا اثر صرف ویڈیو بنانے کی حد تک تھا۔ آپ ویڈیو بنانے گئے تھے، پیسہ کما لیا، وہی آ کے گندے لباس، فحاشت، ڈانس، میوزک، تو آپ کو وہ کچھ حاصل نہیں ہوا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا نہ وہاں پر کوئی عمرہ قبول ہوا، نہ آپ کا کوئی حج قبول ہوا۔ جی ناظرین، یہ سب سے بڑی نشانی ہوتی ہے، ڈپلومہ ہوتی ہے، عربی میں شہادہ کہتے ہیں، کہ اگر آپ گئے حج عمرہ کیا، آپ کی زندگی میں بدلاؤ نہیں آیا، آپ کی ڈیلی روٹین میں فرق نہیں آیا، آپ کے جھوٹ بولنے، فریب کرنے، فحاشت، مکاری، دھوکہ بازی اگر آپ کی ویسے کی ویسی چل رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ وہ آپ کا عمرہ قبول ہوا، نہ وہ آپ کا حج قبول ہوا۔ آپ گئے جس مقصد کے لیے دنیا کو دکھانے کے لیے گئے تھے، وہ آپ کو حاصل ہو گیا۔ اسی کے بارے میں ہی جو ہے وہ بہت کچھ احادیث مبارک بھی موجود ہیں، اور بعض دفعہ تو اتنے سخت لفظ بھی استعمال ہوئے ہیں کہ وہ آپ کی حج، نمازیں، روزے، زکوٰۃ، جو بھی آپ نے کیا وہ آپ کے منہ پہ مار دی جائیں گی۔ جی بالکل، آپ نے دنیا کو دکھانے کے لیے کیا تھا، وہ آپ کے نامہ اعمال میں تو لکھے گئے، لیکن جب معاملہ اللہ کے حضور پیش ہوگا تو اللہ تو نیتوں کو جاننے والا ہے۔ جب آپ کے سامنے پیش ہوں گے تو اللہ تو آپ کے منہ پہ مارے گا، اور اللہ کہے گا تم نے دنیا کو دکھانے کے لیے کیا تھا، تمہیں تو حاصل ہو گیا اس کا فائدہ۔ دنیا نے تمہاری تعریف کی کہ تم نے عمرہ کیا، دنیا میں تمہاری تعریف کی، تم نے حج زکاتیں دی، تم نے یہ کیا، لیکن وہ تو دنیا کو دکھانے کے لیے تھا، وہ تقویٰ کی بنیاد نہیں تھی، وہ میری خوشنودی کے لیے نہیں تھا۔ جاؤ، سب میں نے تمہارے منہ پہ مارا ہے، اور جاؤ تمہارا ٹھکانہ جہنم کا ہے۔ جی ناظرین، احادیث مبارک میں اگر میں سارے ریفرنس دینا شروع کر دوں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی، اس لیے آپ ان کو جب جاتے ہوئے دیکھیں تو آپ یہ دیکھیں کہ آنے کے بعد کیا ان کی زندگی بدلی ہے کہ نہیں۔ اگر بدلی ہے تو ان کے وہ قبول ہو گئے، اور یہ واقعی اللہ کا بلاوا تھا کہ اللہ نے ان کی زندگی بدل کے رکھ دی۔ وہ مقلب القلوب ہے، وہ اسی وقت بدل دیتا ہے، لیکن نہیں بدلا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تو جس مقصد کے لیے گئے تھے، ویڈیوز بنانے کے لیے، پیسہ کمانے کے لیے، وہ سب کچھ حاصل ہو گیا، اور اب یہ صرف ایک ڈرامہ بازی تھی جو ان کی قسمت میں لکھی گئی۔ جب معاملے نیتوں پہ آئیں گے تو یہ تمام اعمال ان کے منہ پہ دے مارے جائیں گے۔ ایسا ہی ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔ اللہ سب کو تقویٰ سے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نیتوں کے ساتھ۔